اللہ ولی المؤمنین قال اللہ تعالی فی شان نبینا محمد وعلا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعلى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور ہر شخص ایسے ایسے ہمارے نگہبان ہیں، ایسے ایسے ہمارے نگہبان ہیں، ایک اجمیر میں ایک بغداد میں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسے ایسے ہمارے نگہبان ہیں، ایک اجمیر میں ایک بغداد میں، دین و دنیا کی دونوں ہی پہچان ہیں، ایک اجمیر میں ایک بغداد۔ بات سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چل رہی تھی کہ پچھلی بار آپ نے سنا کہ کس طرح اللہ کا ولی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کس طرح اس کو قرب ملتا ہے کہ وہ مقام نوافل اس کو ملتا ہے۔ جب وہ مقام نوافل اس کو ملتا ہے تو اللہ کے قرب کے ذریعے اس کا عالم کیا ہوتا ہے کہ آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا رب کا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا رب کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنا رب کا ہوتا ہے، دل اس کا ہوتا ہے، چاہنا رب کا ہوتا ہے۔ تب وہ پھر اس کے بعد قرب نوافل کے بعد قرب فرائض کا راستہ آتا ہے، اور قرب فرائض میں اللہ کے ولی کو وہ مقام ملتا ہے کہ قرب نوافل میں بندے کی ظاہر کی نسبت اللہ کے ولی کی ظاہر کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، باطن میں بندہ خود فاعل ہوتا ہے، لیکن قرب فرائض کے مقام پر صورتحال بدل جاتی ہے۔ پھر وہاں پر دیکھنا بندے کا ہوتا ہے، آنکھ بندے کی ہوتی ہے، وہ دیکھنا رب کا ہو جاتا ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، پکڑنا رب کا ہو جاتا ہے، دل بندے کا ہوتا ہے، چاہنا رب کا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جانتا ہوں کیا بات کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، صرف میں وہی باتیں بتاؤں گا جو آپ نے نہیں سنی۔ بہت ساری باتیں آپ کے اس میں آتی ہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی آپ کی عمر ہوئی، اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ نے اپنے ولیوں کے بارے میں جتنی آیتیں نازل کی ہیں ان کی تعداد بھی 90 ہے۔ 90 تعداد میں 90 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء اللہ کا ذکر کیا، اور حضور سیدنا غوث اعظم کی عمر بھی 90 سال۔ اور کتنا بڑا احسان ہے امت محمدی پر حضرت سیدنا غوث اعظم کا کہ 90 سال کی عمر ہوئی اور ہر سال 3000 اکابر اولیاء آپ کے مدرسے سے فارغ ہو کر امت میں آتے ہیں۔ ہر سال 3000 اکابر اولیاء علم فقہ میں، علم حدیث میں، علم معرفت میں 3000 آتے تھے۔ اور شاید یہ بہت قلیل لوگ جانتے ہوں گے، یہ بات آپ میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ جب حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے وہ گئے، مسجد اقصیٰ کے حفاظت کے لیے، مسجد الاقصیٰ فتح کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی گئے، تو ان کی فوج کے اندر جتنی بھی تعداد تھی، جو آپ کی ملٹری تھی، جو مجاہد تھے، جو آپ کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس میں سے 75% حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے کے طلبہ کی تعداد، 75% حضرت غوث اعظم کے مدرسے کے بچوں کی، ان کے جو فارغ ہو کے نکلے تھے، ان کی تعداد تھی حضرت صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جو بیت المقدس فتح کرنے جا رہے تھے۔ اور باقی جو لوگ تھے وہ امام غزالی کے مدرسے کے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ کیسے تھے، نہ صرف وہ عالم تھے بلکہ میدان کے مجاہد تھے۔ آپ نے جو فتح کیا بیت المقدس، اور آپ کے جو چیف ایڈوائزر تھے حضرت صلاح الدین ایوبی کے، وہ امام ابن قدامہ الحنبلی، امام ابن قدامہ الحنبلی یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے، اور یہ حضرت
غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی تھے اور آپ کے خلیفہ بھی تھے. اب دیکھیے کیسی برکتیں ہیں. وہ جو صلاح الدین ایوبی نے تاریخ کا ایک جو باب رقم کیا فلسطین کو فتح کر کے اور مسجد اقصیٰ کو فتح کر کے عیسائیوں کے ظلم سے, وہ فیس کس کا تھا؟ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیس. ایک اور مقام اس کے پہلے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں تھے, ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار تھے, جب پورا بیت المقدس کو گھیر لیا گیا اور بیت المقدس کے لوگوں نے اس وقت قلعے تھے, اس کو قلعے کو بند کر لیا اور کہا کہ تم زندگی بھر بھی یہاں کھڑے رہو گے تو یہ فتح نہیں ہوگا, لیکن ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو ایک فقیر درویش, فقیر بادشاہ فتح کرے گا. اور وہ فقیر بادشاہ آپ لاؤ تو انہوں نے خیال آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, مدینہ میں خلافت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, انہیں وہاں سے بلایا گیا. تو آپ دیکھو اسلام کی سادگی اور اسلام کا پیغام کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ سادہ لباس پہنے ہوئے تھے, کوئی بادشاہوں جیسی علامت نہیں تھی. 36,000 مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی, لیکن وہ سادگی زندگی کہ ایک اونٹ کے ساتھ آئے, ایک اونٹ کے ساتھ آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کا خدام تھا, خادم تھا. تو یہ طے ہوا انصاف پسند جس کی مثال دی جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے یہ کہا کہ کچھ میل تک میں بیٹھوں گا اونٹ پر, وہ لگام تیرے ہاتھ میں رہے گی, لیکن انسانیت کا اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ میل تک تو بیٹھے گا اور لگام میرے ہاتھ میں رہے گی. حضرت عمر فاروق جب مسجد اقصیٰ کی طرف فلسطین کی طرف اندر داخل ہوئے یروشلم میں, تو اس وقت بمباری وہاں پر یہ سمجھیے کہ اس غلام کی تھی. اس نے بولا آقا رہنے دیجئے, حضور خلیفۃ المومنین امیر المومنین حضرت عمر فاروق ایسا اچھا نہیں لگے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو بیٹھ اور لگام میرے ہاتھ میں رہے گی. بیت المقدس میں ہوئے, حضرت خالد بن ولید استقبال کے لیے آئے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار اسلام وہ استقبال کے لیے آئے. راستے میں کیا ہوا, کہیں پانی کیچڑ وغیرہ بھرا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جراب تھے موزے وہ گیلے ہو گئے. حضرت عمر فاروق کی سادگی دیکھیے آپ نے, وہ موزے نکال کے اپنے کندھے پہ ڈالے. حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد بن ولید تو بہت ریچ مین تھے, بہت شاہانہ لباس پہنتے تھے. کوئی ان کے شان میں کوئی قصیدہ لکھتے تو 10,000 درہم ان کو دے دیا کرتے تھے. ایک طویل بات ہو جائے گی. جب وہ ہے تو ابو عبیدہ بالکل چوک گئے, کہا حضور یہ کیا ہے؟ آپ تھوڑا سا ان کو لا کے سن, یہ جو 36,000 مربع میل کی جو حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بخشی ہے, یہ عمر فاروق کو دیکھ کے نہیں بخشی ہے, یہ میرے حضور کا فیضان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ جو امت کو 36,000 مربع میل میں جو حکومت ملی. تو مجھے اپنی واہواہی سے اور اپنے اس سے اور اپنی دکھاوٹ سے کوئی فرق نہیں. آپ آگے بڑھے. اور ابو عبیدہ بن جراح کو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امین الامت ان کا لقب تھا ابو عبیدہ بن جراح کا. انہوں نے کہا کہ تیرے علاوہ اگر اور کوئی یہ بات بولتا ہے تو بہت سخت سزا پاتا ہے. آپ گئے, بیت المقدس کی چابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں, آپ اندر گئے, پوری زیارت کری. وہاں کا پادری بتاتا رہا یہاں یہ ہے, انہوں نے بولا غلط, یہاں یہ ہے, انہوں نے بولا غلط. یہاں سے معراج میں گئے, انہوں نے بولا غلط. پھر حضرت عمر فاروق خود آئے اور وہاں پر نماز پڑھی جہاں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کا تشریف لے گئے بیت المقدس. اور اس نے پادری نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا, آپ کو پہلی بار اس میں شامل ہوئے کہ یہیں سے معراج میں گئے تھے؟ بولا ارے بیوقوف, تجھے معلوم نہیں ہم نبی پہ کتنا اعتبار اور کتنا یقین کرتے تھے. میرے آقا نے پورے صحابہ کے بیچ میں بیت المقدس کا نقشہ کھینچ دیا تھا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آقا کہاں سے تشریف لے گئے. یہ جو فیضان تھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان تھا, جو بیت المقدس فتح ہوا اور صلاح الدین پہ ایوبی پہ جو کرم تھا, یہ میرے آقا حضور سیدنا غوث العظم کا فیضان تھا. میرے محترم بزرگ کو دوستوں, آج بھی وہی فیضان اور اسی کرم کی ضرورت ہے. آج یہ ہماری دعاؤں کے طالب ہیں. بیت المقدس کے مظلوم لوگ جو فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں, اور یہاں پر صرف 22 لاکھ مسلمانوں کا سوال نہیں ہے, 1,30,00,000 مسلمانوں کا سوال ہے, ان کی آزادی کا سوال ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں بھوکے رہ کر انہوں نے ہتھیار خریدے. پچھلی بار یہ ہوا تھا
کہ جب جنگ ہوئی تھی 1948 میں تو 6 مسلم دیش تھے, وہ 6 مسلم دیش کو 6 دن میں اسرائیل ہرا دیا. آج 35 روز ہو گئے ہیں, وہ ننگے پیر چلنے والے یاسین میسائل کندھے پہ رکھ کے بلڈوزر اڑا 75 کروڑ کا مارکووا ٹینک, جس پہ بڑا غرور تھا کہ علامہ اقبال نے لکھا کہ علامہ اقبال رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ اللہ کو ہے پامرد مومن پہ بھروسہ, اللہ کو ہے پامرد مومن کا بھروسہ, اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہ 75 کروڑ کا مارکووا ٹینک ایک دھمک سے بلاسٹ ہو رہا ہے, اور 136 بختر بند گاڑیوں میں ٹینک کو مارا جا چکا ہے. ایک میں 4 8 رہتے ہیں, آپ 4 کے حساب سے ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیجئے. بہت ساری چیزیں آنے رہی ہیں. میری آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی نمازوں میں بیت المقدس فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں, اور آپ کی دعائیں اثر آ رہی ہیں. اور یہ اتنی آسانی سے جیتنے والی جنگ نہیں تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بے حد کرم عطا فرما رہا ہے. آپ لوگوں کی دعا کی درخواست ہے, اور آپ لوگ ضرور اس میں دعا کریں. اور میں بات کو ختم کرتا ہوں. آپ ایک بات کہہ رہے تھے, ابھی صاحب پھر میں بھول جاؤں گا, کہ فجر کی نماز کی اہمیت بتائی کہ کس طرح اللہ وہ فرشتے اس بندے کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دے دیتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے. علامہ اقبال بھوپال میں تھے, اور صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی, تو علامہ اقبال کو ایک روحانیت طاری ہو گئی. چاری طرف سے فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی. جب فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی تو علامہ اقبال نے لکھا کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے مرد مجاہد کی اذان سے پیدا. تو آپ لوگ قیام کیجیے, اذان کی بھی اپنی برکتیں ہیں. اور 2 اعلان سماعت فرمائیں. گلموہر کالونی میں حیدری مسجد میں آج جشن نشرہ کا پروگرام ہے, وہاں پر بھی ضرور جائیں. اور یہاں پر اسماعیل بھائی ہٹواڑہ میں انتقال فرما گئے ہیں, ان کی جنازے کی نماز جمعے کے بعد چھوٹے ویبشن آدمی میں ادا کی جائے گی. وہ آخری دعوت